अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कल के वीलॉग जो बलूचिस्तान के इशू के हवाले से था, इस पर बहुत से लोगों ने कमेंट्स भी किए और मैंने ये कहा था कि वीलॉग के तवालत के पेश नज़र मैं इसको अगली के लिए किस्त पर कुछ सवालात जो आप करते हैं, जो आपके जहन में है, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। जिस तरह आपके सबके इल्म में है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और आज एक ऐसे दोहराए पर खड़ा है कि जहां दाखिली बगावत, आलमी मफादात और इलाकाई ताकतों की प्रॉक्सी जंगें एक दूसरे से टकरा रही हैं। पाकिस्तान की जो बलूचिस्तान और बलूचिस्तान की अस्करियत पसंद तंजीमें मुकम्मल आज़ादी का मुतालबा कर रही हैं और रियासत पाकिस्तान की जानब से मुज़ाकरात की पेशकश को इन अस्करी पसंद तंजीमों ने यकसर मुस्तरद कर दिया है। मगर सवालात जरूर जन्म लेता है कि नंबर एक के क्या बलोच मुजाहिमत आलमी ताकतों की तवज्जो हासिल कर चुके हैं। नंबर दो, क्या भारत, चीन, ईरान और अमेरिका इस सूरत हाल से फायदा उठा सकते हैं। और सबसे अहम सवाल जिस पर डिस्कस किया जा रहा है कि अगर चीन को बलोच तंजीमें सरमायाकारी पर सिक्योरिटी जमानत दे दें तो फिर पाकिस्तान की क्या हैसियत रह जाएगी और क्या भारत 1971 की तर्ज पर कोई जारहाना हिकमत अमली दोबारा अपना सकता है। ये मौज़ूआत इंतहाई पेचीदा और हसास नुकात पर है जिस पर मेरा अपना एक तज्जिया है और मेरा अपना मैं नुक्ता नज़र आपको पेश करता हूँ। ये अपनी इस गुफ्तगू को अगरचे वो मुख्तसर ही होगी लेकिन कुछ हिस्सों में इसको तकसीम करते हैं और हिस्सा अव्वल जो है वो है आलमी मफादात, बलोच मुजाहिमत और चीन की हिकमत अमली। सबसे पहले याद रखें कि बलूचिस्तान की अहमियत सिर्फ उसके रकबे या वसाइल की वजह से नहीं बल्कि उसकी जोग्राफियाई हैसियत की बदौलत भी है। ये सूबा ईरान, अफगानिस्तान, खलीज फार्स और बहरा अरब के संगम पर वाक़या है। यहाँ दुनिया के चंद सबसे बड़े तांबे, सोने, गैस और कोयले के ज़खायर मौजूद हैं। ग्वादर पोर्ट पर सीपैक जैसे मंसूबे इसे न सिर्फ इलाकाई बल्कि आलमी ताकतों के लिए अहम बनाते हैं। अब अगर हम बलोच मुजाहिमत की नौयत पर बात करें तो मंजरनामा हमेशा साफ नजर आ रहा है कि बलोच मुजाहिमत इस बार रवायती नहीं बल्कि जदीद तंजीमें जैसे BLA है, BRA है और BLF वगैरह जैसी जो तंजीमें हैं वो अस्करी हमलों, सोशल मीडिया के इस्तेमाल और बैनुल अक़वामी फोरम्स के जरिए अब हमें सरगर्म नजर आती हैं। ये ग्रोह पाकिस्तान से अलहदगी और एक खुद मुख्तार बलोच रियासत का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने रियासती तरक्याती मंसूबों और चीनी सरमायाकारी को आबादियाती मुदाखलत से करार देते हैं। अब अगर चीन की सरमायाकारी और मुमकिना खतरात पर बात करें तो याद रखें कि पाकिस्तान ने चीन के साथ सीपैक मंसूबे के तहत चीन ने यहाँ 62 अरब डॉलर की सरमायाकारी कर दी है जिसमें ग्वादर बंदरगाह को कलीदी हैसियत हासिल है। चीन के लिए यह मंसूबा नंबर एक तो यह है कि यह मशरिक वस्ता से तेल की बराह रास्त तरसील का जरिया बनेगा और नंबर दो कि भारत और अमेरिका के गठजोड़ के मुकाबले में इस चीन को जोग्राफियाई बढ़तरी हासिल हो जाएगी और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ही अहम हिस्सा है। चीन के इनिशिएटिव का एक अहम हिस्सा है मगर बलोच मुजाहिमत इन मंसूबों के लिए बराह रास्त खतरा भी है। अब कुछ फर्म्स पर यह बात मौजूद गुफ्तगू रही है कि अगर बलोच अस्करियत पसंद तंजीमें चीन ही को सरमायाकारी के महफूज होने की जमानत फराहम कर दें तो क्या चीन बलोच अस्करियत पसंदों की जमानत कबूल कर लेगा। मेरा ख्याल है नहीं, क्योंकि चीन नजरियाती तौर पर इसे हरगिज कबूल नहीं करेगा क्योंकि चीन रियासती खुद मुख्तारी का हामी है। बलोच तंजीमें बैनुल अक़वामी तौर पर कुछ तस्लीम शुदा नहीं है और किसी गैर रियासती तंजीम पर 62 बिलियन डॉलर का इन्हिसार करना पागलपन ही हो सकता है और यह गैर माकूल नजर आता है हमें। मगर एक लम्हे के लिए हम इस ऑप्शन पर गौर कर लेते हैं
کہ چین بلوچ عسکری پسندوں سے امن کا معاہدہ اگر ہو جائے تو چین ممکنہ حد تک پھر کیا ممکنہ حکمت عملی اپنا سکتا ہے۔ چین عملی طور پر کچھ اقدامات کر سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ پاکستان پر وہ دباؤ ڈالے گا کہ وہ بلوچ عسکری پسند تنظیموں سے مذاکرات کرے۔ نمبر 2، خفیہ سطح پر ان کو تحفظ کی یقین دہانی لینے کی کوشش کرے گا، یا پھر خطرہ بھانپ کر متبادل راستے جیسے چابہار، ایران یا وسط ایشیائی ریاستوں کی طرف دیکھنا شروع کر دے گا، جس طرح انہوں نے چابہار اور وسط ایشیا میں اپنے لیے متبادل راستے اختیار کر بھی لیے ہیں۔ لیکن اس سے پاکستان پر کیا اثرات منتج ہوں گے؟ اگر چین کا اعتماد متزلزل ہوتا ہے تو سی پیک متاثر ہو سکتا ہے، تو پاکستان کی یقینی معاشی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ سکتی ہے۔ اللہ پاکستان کو محفوظ رکھے۔ عالمی سرمایہ کاری کا اعتماد ختم ہو سکتا ہے، پاکستان کی سفارتی تنہائی میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور ریاستی بیانیہ بھی کمزور ہو سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، چین جان بوجھ کر پاکستان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ لیکن اگر چین کو لگے کہ پاکستان کی حکومت بلوچستان کو سنبھالنے میں ناکام ہو گئی ہے اور چینی مفادات خطرے میں ہیں، تو اپنے مفادات، یاد رکھیے گا، اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ایسے اقدامات وہ کر سکتا ہے جو بظاہر پاکستان کے لیے نقصان دہ۔ چین کا سب سے بڑا مفاد استحکام میں ہے۔ استحکام کی خارجہ پالیسی کا اس کا بنیادی اصول ہے غیر مداخلت، مگر وہ اپنے سرمایہ اور اسٹریٹجک مفادات کا تحفظ کرنا جانتا ہے۔ اور اگر بلوچستان میں مزاحمت بڑھتی ہے تو چین براہ راست کسی ملک سے یا کسی تنظیم سے براہ راست ٹکراؤ کی بجائے دوسرے آپشنز پر غور کرنا شروع کر سکتا ہے۔ اگرچہ چین کی واضح حکمت عملی ہے جس میں عدم مداخلت اور استحکام بنیادی اس کی پالیسی ہے۔ چین کے پاس پہلے اپنی حفاظت کا آپشن بھی موجود ہے، دوسرا اپنی معیشت کا نقصان اسے ہرگز قبول نہیں۔ اگر ان دونوں صورتحال میں رسک بڑھتا ہے تو اس نے اپنے لیے متبادل راستے اختیار کر رکھے ہیں۔ دوسری طرف انڈیا کا الیکٹرانک اور سوشل میڈیا یہ واویلا کر رہا ہے کہ انڈیا بلوچستان میں عسکری مزاحمتی قوتوں کے لیے اس طرح کی مدد کر سکتا ہے جس طرح انڈیا نے مشرقی پاکستان میں مکتی بہنی تحریک کی مدد کے لیے اپنی فوج کو ڈپلائی کیا تھا۔ اس لیے اس ویلاگ کے اس دوم میں اب دوسرے حصے پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم بھارت کے ممکنہ جارحیت اور 1971 کے ماڈل پر ہم ڈسکس کرتے ہیں، اگرچہ بھارت کی تاریخی روش تو یہی رہی ہے کہ 1971 میں آپ کو دیکھا کہ 1971 میں بھارت نے مکتی بہنی تنظیم کو عسکری تربیت دی، مالی امداد فراہم کی تھی، سفارتی محاذ پر علیحدگی پسندوں کے لیے عالمی حمایت حاصل کی تھی، اور پھر براہ راست فوجی مداخلت کر کے بنگلہ دیش قائم کر دیا تھا۔ لیکن بلوچستان کا اس دور یعنی 1971 کا تقابلی جائزہ آج کے دور سے لیں تو بلوچستان میں بھارت کا موجودہ کردار یقینی پراکسی کی سطح تک ہی نظر آ رہا ہے۔ جس طرح کلبھوشن یادیو کی گرفتاری نے بھارت کے خفیہ آپریشنز کو بے نقاب کیا۔ بھارت سفارتی سطح پر مغربی ممالک میں فری بلوچستان تحریک کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس طرح انڈیا نے بلوچ کارکنان کو میڈیا، تھنک ٹینکس اور کانفرنسوں میں پلیٹ فارم مہیا کیا ہے جس میں وہ اسے مؤثر انداز میں اپنے حق میں یہ لوگ تنظیمیں استعمال کر رہی ہیں، اور سوشل میڈیا پر پاکستان مخالف پروپیگنڈے کو فروغ دینے میں انڈیا نے اپنی ماہر ٹیم مقرر کر رکھی ہے، اور اس کے سارے اخراجات انڈیا خود اٹھا رہا ہے۔ لیکن اگر ہم بھارت کی ممکنہ حکمت عملی پر غور کریں تو بھارت ممکنہ طور پر مشرقی پاکستان ماڈل کی بجائے ہائیبرڈ وارفیئر پر انحصار کرے گا۔ وہ پراکسی سپورٹ مہیا کر رہا ہے اور علیحدگی پسندوں کو مالی، میڈیا اور نظریاتی امداد دے رہا ہے۔ انڈیا سی پیک کو نشانہ بنا کر چینی سرمایہ کاروں کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ انڈیا سفارتی مہمات کو تیز کر کے انسانی حقوق کے مسئلے کو عالمی پلیٹ فارم پر اٹھانے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ انڈیا کے پاس ایک اور آپشنز موجود ہے، وہ ہے سائبر حملے اور معلوماتی جنگ، جو پاکستان کے خلاف عالمی بیانیہ بنا کر اپنا ہم نوا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بھارت، جس میں میں اپنے پہلے والے سوال پہ آتا ہوں جس پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے، کہ بھارت براہ راست
فوجی مداخلت بلوچستان میں کرے گا تو بالکل نہیں کرے گا، خاطر جمع رکھیے گا ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ بلوچستان بھارت سے زمینی طور پر متصل نہیں۔ چین کی موجودگی جنگ کو علاقائی سے عالمی تنازع بنا سکتی ہے، کیونکہ چین یہاں موجود ہے، اور اگر ہندوستان نے ایسا کیا تو اس جنگ کو علاقائی جو جنگ ہوگی وہ عالمی تنازع بنا سکتی ہے، اور بین الاقوامی قانون سفارتی دباؤ بھارت کو کھلی جارحیت سے روک لے گا۔ اب ہمارے پاس سوال یہ ہے کہ پاکستان کی حکمت عملی کیا ہونے چاہیے، ہم ان مسائل پہ کیسے قابو پا سکتے ہیں، کیونکہ یاد رکھیے گا بلوچستان صرف اب داخلی چیلنج نہیں رہا، اب یہ علاقائی بیٹل گراؤنڈ بن چکا ہے۔ پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اہم اقدامات کرے، بلوچ عوام کے ساتھ براہ راست مذاکرات کرے، جبری گمشدگیوں اور ماورائے عدالت کی کارروائیوں کا مکمل خاتمہ کرے، پختون، ہزارہ اور دیگر اقلیتوں کو شامل کر کے جامع سیاسی ماڈل متعارف کروائے، چین کو شفافیت، اعتماد اور سیکیورٹی کی مکمل یقین دہانی فراہم کرے، کیونکہ کوئی اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہے کہ چین کہ آپ کا یار ہے، آپ جس طرح نعرے بلند کرتے ہیں، چین اپنے قومی مفادات پر پاکستان کی دوستی کو ترجیح دے گا، یہ آپ غلط فہمی میں نہ رہیے گا، کیونکہ ہر ملک کو اپنے مفادات عزیز ہیں، اس لیے پاکستان پر اب ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں۔ عالمی بیانیہ کو بہتر بنانے کے لیے میڈیا کو اور بہترین سفارتکاری کو فعال بنایا جائے، اور یقینی یہ ایک سب سے اہم آج کا موضوع تھا، اور اس پر ہم مزید بھی، یہ نشست ختم نہیں ہوئی، اس کے بعد ایک اور ہم بلوچستان کے ایشو پر ہی ایک اور ویلاگ کریں گے، جس میں کافی آپ کے لیے معلومات ہوں گی۔ اپنی آرا سے نوازیے گا، جس طرح پہلے ویلاگ میں آپ نے دی، اس طرح اس ویلاگ میں بھی اپنے آرا سے نوازیے گا، اور چینل تلاش حق ود عامر ہاشمی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں، تو عامر ہاشمی کو اجازت، السلام۔